نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. انشاءاللہ العزیز آج ہم اپنی چھٹی مجلس میں، سیکنڈ لاسٹ مجلس میں، اس محفل میں اپنے پچھلے نظم سے ہم بہت سارے مضامین کو مکمل کر چکے ہیں، اور آج سے ہم امام حسین علیہ السلام کے اس سفر کی داستان کا آغاز کریں گے جو بالآخر واقع کربلا اور 10 محرم الحرام کے واقعے پر جا کے منتج ہوتی ہے. تذکرہ شہادت میں ایک پہلو ذہن نشین رکھیے گا، اور واقعہ شہادت کے بیان سے پہلے میں اس پہلو کی طرف آپ کی توجہ کروانا چاہتا ہوں کہ یہ جو واقعہ ہے شہادت امام حسن کا یا شہادت امام حسین کا، یہ ایک بات ذہن نشین رکھ لیں کہ یہ والا واقعہ امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کی زندگیوں کا حصہ ہے، مگر ساتھ ہی یہ جو شہادتیں ہیں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کا بھی حصہ ہے. قرآن مجید نے کہا کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی تمہارے لیے اسوہ حسنہ ہر پہلو سے. تو جب ہر پہلو سے ہے تو زندگی کا اختتام یعنی موت بھی ایک پہلو ہے، اور طبعی موت بہرحال اس سے افضل ہے شہادت کی موت. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی کہ میں اللہ کی راہ میں قربان ہوں. بہت ساری احادیث ہیں کہ آپ فرماتے تھے کہ میرا دل چاہتا ہے کہ مجھے اللہ کی راہ میں قربان کیا جائے، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر مارا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں. مگر آپ کی یہ والی جو خواہش تھی یہ بظاہر پوری نہیں ہوئی، چونکہ اگر کسی میدان جنگ میں رسول اللہ شہید ہو جاتے تو اس سے اسلام کو ناقابل تلافی نقصان پہنچتا اور اسلام کا رعب اور دبدبا متاثر ہوتا، اور ظاہراً مخالفین یہ سمجھتے کہ اسلام شکست یافتہ ہو گیا، شکست فاش ہو گئی. اس حکمت کے تحت اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا کہ اللہ آپ کو محفوظ رکھے گا ہر دشمن سے. مگر یہ والا جو باب تھا، باب شہادت، اس سے ظاہراً آپ کی زندگی کا حصہ نہ بنا کے حقیقتاً اور باطناً آپ کی زندگی کا حصہ بنایا گیا ان دو شخصیات کے ذریعے کہ جو اللہ کا امر یہ ہوا کہ ان شخصیات کو چنا جائے جو نبی بھی نہ ہوں اور نبی سے الگ بھی نہ ہوں، وجود نبوت کا حصہ. حضرت شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، حضرت شاہ ولی اللہ کے بیٹے ہیں، ان کی یہ کتاب ہے سر الشہادتین. اس میں انہوں نے، اس کا مطلب ہے 2 شہادتوں کا راز. اس کتاب ایک ہی موضوع پر لکھی گئی ہے. انہوں نے یہ فرمایا کہ امام حسن کی شہادت اور امام حسین کی شہادت میں راز یہ ہے کہ یہ ظاہراً امام حسن اور امام حسین کی شہادتیں تھیں، مگر حقیقتاً محمد رسول اللہ کی شہادتیں. ظاہراً وہ حضور کی حیات ظاہری میں وقوع پذیر نہیں ہو سکتی تھی اسلام کا تشخص اور رعب و دبدبہ قائم رکھنے کے لیے، تو بایمانہ اللہ تعالیٰ نے حضور کی سیرت کا حصہ بنانے کے لیے اس کو امام حسن اور حسین کی سیرت کا حصہ بنایا. تو لہٰذا ان شہادتوں کا بیان اہل بیت نبوت کا بیان بھی ہے اور خود سیرت صاحب نبوت کا بیان بھی ہے. اس تمہید کے بعد یہ ذہن نشین رکھ لیں، اس تمہید کے بعد ہم اپنے موضوع پر آتے ہیں اور بات آگے بڑھاتے ہیں. کہ یہ ایشو ہے ساؤنڈ کا، آواز کا؟ ٹھیک. کوشش یہ ہوگی، آپ نے بڑی توجہ سے سننا ہے چونکہ معاملہ کافی طویل ہے، تفصیلات کچھ میں جہاں سے اس کو کٹ لگا سکا لگاؤں گا. اور ہماری کوشش یہ ہے کہ آج ہم معاملات حضرت امام حسین کے مدینہ سے نکلنے سے لے کر میدان کربلا 2 محرم میدان کربلا میں پہنچنے تک احاطہ کر لیں کسی نہ کسی طرح. اس کے لیے آپ لوگوں کی توجہ و تعاون درکار ہے. بچوں کو خاموش رکھیے.
تاکہ میں جلدی جلدی ان چیزوں کو بیان کر سکوں۔ دیکھیے، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس واقعے کی خبر بھی خود دی، اور اس واقعہ نے جن چیزوں نے اس واقعے کی بنیاد بننا تھا اس کی خبر بھی خود دی۔ امام حسین کی شہادت کی خبر آپ لوگوں نے سنی ہوئی ہے، حضور نے بچپن میں دی تھی، اور وہ چیزیں جو اس واقعے کی بنیاد بنی اس کی خبر بھی خود دی۔ وہ خبر کیا تھی؟ حضور نے فرمایا کہ میرے بعد خلافت راشدہ 30 سال ہوگی، اس کے بعد ملوکیت ہوگی، اور اس کے بعد کاٹ کھانے والی ملوکیت ہوگی۔ یہ احادیث اہل سنت کے مصادر میں بھری پڑی۔ خلافت راشدہ علی منہاج النبوہ، ہمارے ہاں یہ اصطلاح مروجہ ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 2 سال 3 ماہ 10 دن، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 10 سال 6 ماہ 4 دن، حضرت عثمان غنی کی 11 سال 11 ماہ اور 28 دن، حضرت مولا علی کی 4 سال 9 ماہ، اور حضرت امام حسن کی 6 ماہ سے چند دن کم، تقریباً 6 ماہ۔ یہ امام حسن تک ملائیں تو یہ خلافت راشدہ کی مدت مکمل ہو جاتی ہے۔ تو پہلی تو بات ذہن میں رکھیں کہ خلافت جو ہے، خلیفہ اسلام جو ہمارے خلفاء ہیں، وہ 4 نہیں ہیں۔ یہ جو نعرہ لگتا ہے نا، حق 4 یار، یہ نعرہ بھی درست نہیں ہے۔ چونکہ 5 خلیفہ ملتے ہیں تو خلافت راشدہ مکمل ہوتی۔ تو یعنی جو حضور نے فرمایا کہ خلافت 30 سال ہوگی، 30 سال امام حسن کے ڈالے بغیر مکمل نہیں ہو سکتی۔ پھر اس پر یہ بھونڈی تعویلیں دینا کہ جو امام حسن کے 6 ماہ تھے وہ حضرت علی کا تتمہ تھا اور اس کا اختتامیہ تھا، تو کوئی کہہ سکتا ہے کہ حضرت ابوبکر کے 2 سال وہ رسول اللہ کا تتمہ تھا، ابتدائی 2 سال ہم اس کو نہیں مانتے۔ تو ایسا دروازہ مت کھولیں کہ جس کو آپ خود بھی بند نہ کر سکتے ہو بات۔ تو لہٰذا حضرت ابوبکر صدیق بھی رسول اللہ کے خلیفہ، حضرت عمر بھی، حضرت عثمان، حضرت علی اور حضرت امام حسن۔ اب کیا ہوتا ہے؟ حضرت علی کی خلافت سے پہلے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت ہوتی ہے۔ وہ ایک بڑا دردناک واقعہ ہے۔ حضرت عثمان کی شہادت پر میرا اب بھی 15 دن پہلے یوٹیوب پر ایک لیکچر آیا ہے، وہ آپ سن لیں، میں تفصیلات میں نہیں جانا چاہتا۔ وہ ایک بہت بڑی سازش تھی جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے خلاف کھیلی گئی، اور خود ان کے قبیلے کے بنو امیہ کے بدتینت لوگوں نے کھیلی۔ ہمارے ہاں کچھ اہل سنت یا جو اہل سنت میں ہیں اور دوسرے طبقے اہل تشیع سے متاثر ہیں، وہ اس میں حضرت عثمان کو بھی رگڑ دیتی ہیں۔ یہ بڑی بددیانتی ہے۔ ہم علمی طور پہ پختہ بات کرنے والا بندہ ہوں، بغیر کسی جھکاؤ کے۔ حضرت عثمان غنی طبعاً بہت نرم طبیعت کے تھے، نرم مزاج کے تھے۔ انہوں نے اس طبیعت کی نرمی کو مس یوز کیا، اور سب سے زیادہ کس نے کیا؟ مروان خبیث نے کیا، جو کہ حضرت عثمان کا رشتے دامادی میں بھی تھا۔ اور اس نے وہ سارا کیس کیا، اور ایک گورنر تھا عبداللہ بن ابی سرا، مصر کا گورنر تھا، اس کے خلاف بہت سارے کیسز آ چکے تھے۔ اب عبداللہ ابن ابی سرا کے خلاف اتنے کیسز آئے، حضرت عثمان سے سینئر صحابہ نے یہ ریکویسٹ کی کہ آپ عبداللہ ابن ابی سرا کے خلاف اپنا ایکشن لیں، سخت ایکشن لیں۔ اب یہ بھی ایک الگ چیپٹر ہے۔ حضرت یہ عبداللہ بن ابی سرا جو تھا، یہ ایک دفعہ مرتد بھی ہو چکا تھا، پھر حضرت عثمان نے اس کو رسول اللہ کی خدمت میں واپس لائے اور اس نے دوبارہ اسلام قبول کیا۔ خیر، مصر کا گورنر تھا۔ تو بہت ساری حضرت عثمان پر پریشر آیا صحابہ کی طرف سے کہ آپ اس کے خلاف ایکشن لیں، یہ ظلم کرتا ہے لوگوں پہ، شراب پیتا ہے، بدبخت آدمی۔ تو جب پریشر بڑھا تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلے یہ نہیں کہ پریشر کی وجہ سے فیصلہ کیا، میں نے ایک لفظ بولا، ان کی طبیعت مزاج میں بہت نرمی تھی۔ ہر شے مزاج کا بڑا دخل ہوتا ہے۔ اب ایک سیٹ سے ابھی اگر میں بیٹھا ہوں، میں اٹھوں اور ایک ایسے مزاج کا شخص آ جائے جس کے مزاج میں بڑا فرق ہے، تو معاملات بدل جاتے ہیں۔ بس آپ اس سے سارے مسئلے کو سمجھ جائیں۔ اب کیا ہوتا ہے؟ جب حضرت عثمان نے کہا ٹھیک ہے، بالکل، جب شکایات سٹینڈ ہو گئی تو انہوں نے کہا میں ایکشن لیتا ہوں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے خط لکھ کے بھیجا اس کی معزولی کا، اور ساتھ یہ سوال پیدا ہوا اگر اس کو معزول کرنا ہے تو پھر لگانا کس کو ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق کا بیٹا محمد بن ابی بکر، جو تمام جنگوں میں حضرت علی کے ساتھ تھا، بیٹا ابو بکر کا تھا لیکن پالا حضرت علی نے تھا۔ ان کا نام فائنل ہوا کہ عبداللہ بن ابی سرا کی جگہ مصر ان کو دیا جائے۔
ختم ہو گیا، پہ گیا خط. جا رہے تھے، انصاری کچھ ساتھ تھے، کچھ اپنا مہاجر صحابہ ساتھ تھے. چونکہ عبداللہ ابن ابی سرح شرارتی تھا طبیعت کا، تو اس سے چارج لینے میں مشکل آ سکتی تھی، تو چند لوگوں کو حضرت عثمان نے ساتھ بھیجا. جب وہاں پہنچے، رستے میں تھے، جاتے ہوئے ایک جگہ پر ایک شخص کو دیکھا، وہ مشکوک تھا، بڑا خطرناک آدمی. امام جلال الدین سیوطی نے یہ پورا واقعہ لکھا ہے، طبری نے پورا واقعہ لکھا ہے، ابن خلدون نے پورا واقعہ لکھا ہے، ابن اسیر جزری نے تاریخ الکامل میں تھوڑی تبدیلی کے ساتھ یہ چیزیں لکھی ہیں، جس کا میں خلاصہ بتا. اب انہوں نے جب اس مشکوک کو دیکھا، اس کے پاس تلاشی لی تو کچھ نہیں تھا، لیکن مشکیزہ تھا. اب مشکیزہ خشک تھا، مشکیزوں میں تو پانی ہوتا ہے. اس کو جب انہوں نے ہلایا تو پتہ لگا اس کے اندر کچھ کھٹک رہا تھا. مشکیزے کو جب تلوار سے چاک کیا تو اس کے اندر سے خط تھا، اور وہ خط حضرت عثمان کی مہر کے ساتھ عبداللہ ابن ابی سرح کو لکھا گیا تھا کہ یہ جتنے لوگ آ رہے ہیں میں تمہیں معزول نہیں کر رہا، ان سب کو قتل کر دو. کتنا بڑا الزام تھا حضرت عثمان غنی پر. اب انہوں نے ساروں کو اکٹھا کیا، اوپر دستخط لیے محمد بن ابی بکر. انہوں نے کہا آگے بعد میں جائیں گے، پہلے وہ واپس پلٹ. 700 بندہ پہلے عبداللہ ابن ابی سرح کے خلاف مدینہ میں احتجاج کر رہا تھا حضرت عثمان کے گھر کے باہر. یہ والا معاملہ آ گیا. اس میں سب سے پازیٹیو رول حضرت علی نے پلے کیا. لوگ وہ ہو گئے، جذبات میں آ گئے، انہوں نے کہا جی اب ہم نہیں چھوڑیں گے، اور حضرت عثمان سے متعلق بدگمان ہو گئے. خیر حضرت علی نے فرمایا کہ نہیں، ہم عثمان کے بارے میں یہ نہیں تصور کر سکتے. حضرت علی نے فرمایا اس کی انکوائری ہوگی. لوگ آ گئے، جو صحابہ گئے تھے واپس آئے، وہ احتجاجاً وہاں پر انہوں نے جمع ہو گئے سارے کے سارے. حضرت علی نے کہا کہ ایسے نہیں، احتجاج نہیں ہوگا، عثمان کے ساتھ بات کی جائے گی. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی خدمت میں گئے، ان سے کہا کہ یہ بندہ آپ کا ہے؟ انہوں نے کہا میرا غلام ہے. یہ اونٹ آپ کا ہے؟ انہوں نے کہا میرا ہے. خط رکھ دیا جی یہ خط بھی آپ کا ہے. حضرت عثمان غنی نے دیکھا تو کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، اور قسم اٹھائی کہ اس خط کے ساتھ میرا کوئی تعلق ہی. پھر بتایا کہ یہ مہر آپ کی ہے؟ انہوں نے کہا مہر میری ہے. یعنی کتنی سچائی ہے، دیکھیں نا، جس بات میں تھا وہ فوراً مانتے. انہوں نے کہا مہر میری ہے. اب کچھ لوگوں نے کہا کہ چونکہ مہر آپ کی، لہٰذا حضرت عثمان پر ثابت ہو گیا کہ یہ معاملہ انہوں نے کیا. حضرت علی نے فرمایا نہیں. انہوں نے وہ لکھاریوں کے ذریعے، ایکسپرٹس کے ذریعے چیک کروایا کہ یہ رسم الخط مدینہ میں موجود حکام جو ہیں، جو حکومتی عہدوں پر ہیں، ان میں سے کس سے ملتا ہے. تحقیق کی گئی تو مروان کا وہ ثابت ہو گیا کہ مروان کا تھا. وہ چونکہ گھر میں رہتا تھا، داماد تھا، آتا جاتا تھا، تو اس نے حضرت عثمان کی مہر یا چرا لی تھی یا ڈپلیکیٹ بنوا لی تھی. یوں کر کے یہ واقعہ بنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت کا. پھر لوگ کہتے تھے کہ آپ مروان کو ہمارے حوالے کریں. پھر کچھ وجوہات تھیں جس کی وجہ سے وہ معاملہ اچھے طریقے سے حل نہ ہو سکا، اور امت کی بدقسمتی کہیں کہ حضرت عثمان غنی کی شہادت پر وہ معاملہ جا کے ختم ہوا. اب ختم کیا ہوا بلکہ سمجھے شروع ہوا. حضرت عثمان غنی 40 دن حضرت عثمان غنی خلیفہ تھے، اور 50 لاکھ مربع میل پر حکومت تھی، مگر 40 دن تک ان کے گھر میں پانی نہیں تھا. اور یہ سازش انہی کی رچی ہوئی تھی جس کا شکار وہ ہو گئے. اب کیا ہوتا ہے، حضرت عثمان غنی شہید ہوتے ہیں، اور حضرت علی 3 دن بعد امت اجماعی طریقے سے، جو ہمارے ہاں طریقہ اجماعی طریقے سے اگلا خلیفہ حضرت علی کو چن لیتی ہے. حضرت علی انوائڈ تھے، یعنی خود اس کو پسند نہیں کرتے تھے کہ مجھے خلیفہ بنایا جائے، لیکن نہج البلاغہ میں خطبہ ہے کہ اس طرح حضرت علی کی لوگوں نے بیعت کی کہ حضرت علی کا کرتا تار تار ہو گیا، یوں لوگ پکڑ کے کھینچ رہے تھے بیعت کرنے کے لیے، آپشن ہی کوئی نہیں تھی. خیر حضرت علی کی بیعت ہو گئی. اب جب حضرت علی کی بیعت ہو گئی تو دوسری طرف پوری امت ہمیشہ سے متفق رہی. شام میں حضرت معاویہ نے اپنی الگ سے خلافت اور حکومت کا اعلان کر دیا، اور خلافت راشدہ سے بغاوت کی بنیاد رکھ دی. یہ وہ رسول اللہ کی بشارت کا پورا ہونا تھا کہ مکمل اپنا کیا کہتے ہیں کہ حضرت علی کو جو انہوں نے کہا تھا کہ تجھے مخالفتوں کا سامنا ہوگا، انہوں نے الگ سے اپنی ایک ریاست قائم کر لی. اور وہ ریاست جو ہے اس نے کیا کیا، شام میں چونکہ بہت سارے جو امت محمدی کے جو فوجی لشکر تھے ان میں بہت سالوں کا تعلق شام سے تھا، وہ اتفاقاً ان کے تصرف میں آ گئے. چونکہ وہ پہلے چھوٹے علاقے کے، پھر حضرت عثمان کے دور میں مدینہ پورے شام کے گورنر تھے. جب حضرت علی سے معاملہ آیا تو انہوں نے اپنی خلافت کا اعلان کر دیا، اور مدعا یہ بنایا کہ آپ کی خلافت بعد میں منعقد ہوگی، پہلے عثمان کے قاتلین سے قصاص لیں. بات کو سمجھ آ رہی ہے تو ذرا مجھے اشارہ کر دیں. آ رہی ہے؟
انہوں نے کہا جی ہمیں قصاص لے کر دیں۔ حضرت علی کا نقطہ نظر درست تھا اور مبنی بر حق تھا، اور حضرت معاویہ کا نقطہ نظر غلط تھا، اس کے اندر انٹینشن کیا تھی واللہ عالم۔ حضرت علی کا یہ کہنا تھا کہ اگر آپ نے مجھ سے انکوائری کروانی ہے تو پہلے مجھے تسلیم تو کریں، میرے خلاف آپ حکومت کھڑی کر رہے ہیں اور مجھے خلیفہ تسلیم نہیں کر رہے اور مجھ سے انکوائری کا حق بھی انکوائری بھی طلب کر رہے ہیں، یہ کتنا تضاد والی بات ہے۔ آپ اس دائرے میں آئیں، اس نظم میں آئیں، اتنا بڑا حادثہ ہو گیا ہے، خلیفہ شہید کر دیا گیا ہے، مجھے چیزوں کو طریقے تھے ان پر تصرف کنٹرول کرنے دیں، اس کے بعد ہم پوری انکوائری کریں گے اور جو مطلب مجرمین ہیں ان کو قرار واقعی سزا دیں گے۔ چونکہ یہ قتل جو تھا یہ ایک فرد نے نہیں کیا تھا، موب نے کیا تھا، اور جب مجمع میں کوئی قتل ہوتا ہے تو اسلامی احکام شریعہ مختلف ہیں، وہ ایک فرد نہیں تھا نامینیٹڈ کہ جائیں گے اس کو پکڑیں، وہاں تو سینکڑوں بندے تھے۔ تو یہ تھا حضرت علی کا موقف کہ آپ مجھے مانیں، میرے ماتحت آئیں تاکہ امت کو پتہ لگے، اور جو یہ شرارت کی جنہوں نے حضرت عثمان والی، ان کو پتہ لگے کہ یہ سب ایک ہے، پھر ہم اس کو کریں۔ انہوں نے اس بات کو نہیں مانا۔ اس کے نتیجے میں جنگ جمل ہوئی، جنگ صفین ہوئی، مطلب 80,000 سے زیادہ صحابہ، صحابیات اور تابعین قتل ہوئے اس کے اندر۔ انہوں نے حضرت علی کے خلاف اپنی خلافت کا، اب اس خلافت، یہ جو حکومت ہے، خلافت میرے منہ سے نکل رہا ہے، حکومت تھی، یہ جو اس حکومت کا اہل سنت کے ہاں دو رائے ہیں۔ ایک رائے ہے یہ بغاوت تھی، اور ایک رائے ہے یہ اجتہادی خطا تھی۔ ہر ایک کے پاس اپنی دلائل ہے۔ میرے نزدیک جو صحیح بخاری کی حدیث ہے 28:12، اس کی روشنی میں یہ بغاوت تھی۔ اس کے بعد یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ جب یہ تصادم بڑھتا ہے، یعنی اب دیکھیں کہ حالانکہ یہ بات بعد میں آئے گی کہ جب امام حسن سے حضرت معاویہ کو اقتدار منتقل ہو گیا تو اہل سنت، اہل تشیع، اہل حدیث کسی کتاب میں نہیں ہے کہ انہوں نے کسی شخص کو عثمان کے بدلے میں لٹکایا ہو، حالانکہ ان کا دعویٰ یہ تھا کہ حضرت عثمان کے قاتل کو سزا ملنی چاہیے۔ تو خود اقتدار لینے کے بعد کہیں ثابت نہیں کہ انہوں نے ایک فرد کو بھی لٹکایا ہو، لیکن حضرت علی کی حکومت میں مسلسل یہ در اندازی تھی کہ جی قصاص لیں۔ 4 طبقے پیدا ہو گئے امت میں۔ ایک طبقہ وہ پیدا ہوا جو حضرت علی کی حمایت اور بنو امیہ کی مخالفت پر تھا، اس کو ٹیکنیکل وہاں جو لوکل ٹرم تھی اس میں شیعان علی کہتے ہیں۔ شیعہ عربی زبان کا لفظ ہے، قرآن میں بھی آیا ہے، یہ گروہ کو کہتے ہیں، طبقے کو کہتے ہیں۔ حضرت نوح کو، حضرت ابراہیم کو حضرت نوح کا شیعہ کہا گیا، تو یہ شیعہ گروہ، تو وہ شیعان علی تھا۔ دوسرا طبقہ تھا جو بنو امیہ اور اہل شام کی حمایت میں کھڑا ہو گیا، اس کو شیعان معاویہ کہتے تھے۔ تیسرا طبقہ تھا جو حضرت علی، تیسرا طبقہ وہ تھا کہ جو حضرت علی اور امیر شام دونوں کو مبنی بر غلط سمجھتا تھا، دونوں کو معاذ اللہ کافر سمجھتا تھا اور دونوں کے خلاف تھا، یہ خارجی تھے جن سے بعد میں پھر حضرت علی نے جنگ کی، نہروان کی جنگ کی۔ اور چوتھا طبقہ کثیر صحابہ کا تھا جو اس پر انشراح صدر رکھتے تھے کہ حق علی کے ساتھ ہے، مگر حضرت معاویہ کے اقدام پر وہ خاموش تھے، اس کے خلاف انہوں نے زبان نہیں کھولی، آواز نہیں اٹھائی، احتجاج نہیں کی۔ کثیر طبقہ یہ تھا۔ اب ہوتا کیا ہے، یوں حضرت علی کے بعد یہ اختلافات کی بنیاد ڈل چکی تھی۔ حضرت علی کے دور میں ہوتی رہی، بالآخر چونکہ حضرت علی جو تھے ان سے حضرت معاویہ حکومت نہیں لے سکے، پھر امام حسن کی باری آئی اور وہی معاملہ شروع ہو گیا۔ امام حسن کی میں نے بتایا نا کہ طبیعت اور مزاج بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے۔ امام حسن کے مزاج میں صلح جوئی تھی۔ انہوں نے کہا کہ اب اقتدار کے لیے اگر امت کا خون بہانا ہے، اور 5 سال ہم نے دیکھا ہے کہ ایک طبقہ ہے جو اقتدار کے علاوہ کسی بات پر خوش ہی نہیں ہے، تو ٹھیک ہے اقتدار دے کے دیکھ لیتے ہیں۔ انہوں نے اقتدار دے دیا امام حسن۔ اب سلو حسن جو ہے اس کو یوں پورٹریٹ نہ کریں کہ جو دو دوست ہو ان میں تھوڑا سا اختلاف ہو، دونوں حق پر ہو اور دونوں میں سلو ہو جائے، ایسا کچھ نہیں تھا۔ یہ صلح ایسی تھی جیسے کوئی مالک کسی طلبگار کو، کسی فقیر کی جھولی میں کوئی شے ڈال دیتا۔ امام حسن نے یوں حکومت جھولی میں ڈال دی، اور اس لیے ڈال دی تاکہ حکومت دینے سے اگر امت میں خون خرابی ہو رکتی ہے تو رک جائے۔ اور دوسرا حضور نے خود فرما دیا تھا صحیح بخاری میں، حضرت امام حسن کو یہاں بٹھایا اور فرمایا میرا یہ بیٹا سردار ہے، یہ امت کے 2 گروہوں میں، 2 بڑے گروہوں میں صلح کروائے گا۔ تو یہ سردار کا کام ہی ہوتا ہے کہ جو دستبردار ہو جائے۔ دستبردار ہو گئے،
حضرت معاویہ نے حکومت چلائی 20 سال بلا شرکت غیر، انتہا درجے کے سیاسی طور پہ مدبر آدمی تھے، تمام فتنوں کو انہوں نے کنٹرول کیا اور کوئی سازش اس دوران دوبارہ کھڑی نہیں ہونے دی۔ اچھا، اب یہ چلتی رہی اور بالآخر ان کے ساتھ امام حسن کی کچھ شرائط بھی طے ہوئی تھی مختلف کتابوں میں۔ ابن حجر نے الگ، امام ابن حجر نے الگ لکھی ہیں، البدایہ والنہایہ یہ میرے پاس پڑی ہوئی ہے، اس کے اندر الگ لکھی ہوئی ہیں، مختلف شرائط ہیں، ان پر جانے کی ضرورت نہیں ہے، سوشل میڈیا پہ آپ دیکھ چکے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جس کی سند ضعیف ہے، اہل بیت کا جہاں معاملہ آئے گا اہل سنت کو اور بریلویوں کو سند ضعیف ہی ملتی ہے اس کی، یعنی اہل بیت کٹ گئے، مر گئے، جگر ٹوٹے ہو گئے، چھوٹے چھوٹے بچوں کو نیزوں پہ چڑھا دیا گیا، اور یہ ابھی تک یہ سب کچھ ہونے کے بعد کہتے ہیں نہیں حسن ظن رکھو، ان کی نیت ٹھیک تھی سب کی، بس یہ کمال کا حسن ظن ہے، یہ بھی کہیں کہیں ملتا ہے۔ اب کیا ہوتا ہے، انہوں نے سیاسی طور پہ حضرت معاویہ کے دور میں مملکت اسلامیہ ایکسپینڈ بھی ہوئی، مضبوط بھی ہوئی، بہت سارے ایریاز ویلیو ایڈ بھی ہوئی، مثلا حضرت علی تک جو بحری حصہ تھا اس پر مسلمانوں کا کنٹرول نہیں تھا، یہ سارا انیشیٹو ان کا تھا، تو انہوں نے ان ساری چیزوں کو کنٹرول کیا۔ اب ہوتا کیا ہے کہ یہ اپنے آخری وقت میں، آخری وقت سے مراد ابھی وفات ہوئی جب، تو تقریباً 5-6 سال پہلے بھی کہہ سکتے ہیں آپ، بعض روایات میں تو ہے 10 سال پہلے اگر کیلکولیشن کریں، بعض میں ہے 3 سال پہلے، یزید کی ولی عہدی کو انہوں نے فائنلائز کر دیا کچھ لوگوں کے دوستوں کے مشورے پر۔ اب وہ مشورہ کس نے کیوں دیا، بہت ساری چیزیں ہیں، تفصیلات کیا بتائیں۔ کسی نے کہا کہ بڑے عرصے کے بعد امت میں وہ جو جنگ تھی اقتدار کی وہ تھمی ہے، تو آپ کے بعد پھر قبائلی عصبیت کھڑی ہوگی، تو آپ ایسا کریں کہ کسی کو اپنے بعد نامزد کریں۔ کسی نے کہا کہ بنو ہاشم کے ساتھ مخاصمت تھی، واللہ عالم کیا تھا۔ بہرحال یہ طے ہے کہ انہوں نے یزید کو ولی عہد کر دیا، اور نہ صرف ولی عہد کیا بلکہ یزید کے لیے اپنی دور حکومت میں جہاں پھر بطور سربراہ مملکت دورہ کرتے، وہاں ولی کی، یزید کی ولی عہدی کا دوسرے لوگ اعلان کرتے، اور غیر محسوس طریقے سے ایک رائے عامہ ہموار کرنے کا کام شروع کر دیا گیا۔ ان کی وفات ہو گئی، اور یزید چونکہ نامزد تھا وہ خلیفہ بن گیا اور حکمران بن گیا اسلامی سلطنت کا۔ یہاں سے سفر شروع ہوتا ہے، خلیفہ حکمران، یزید حکمران بن گیا، اور اس نے حکمران بنتے ہی اچھا، اب یہاں پر رک جائیے۔ حضرت ابو ہریرہ اور بہت سارے لوگ جو رسول اللہ کے بڑے قریبی لوگ تھے، وہ سن 60 ہجری سے پناہ مانگا کرتے، صحیح بخاری بہت ساری حدیثوں کی۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے تھے کہ باری تعالیٰ میں قریش کی، عرب کی ہلاکت اور قریش کے لونڈوں اور اوباش نوجوانوں کی حکومت سے پناہ مانگتا ہوں، مجھے اس سے پہلے اٹھا لے۔ انہوں نے رسول اللہ سے یہ سب سنا ہوا تھا کہ کیا ہونے والا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ بیان فرماتے ہیں، ابو نعیم نے کتاب الفتن میں بیان کیا کہ اہل عرب کے لیے اس شر کی وجہ سے تباہی ہے جو سن 60 ہجری میں ہونے والا ہے۔ اور پھر کیا تھا، فرمایا امانت کو مال غنیمت سمجھا جائے گا، امانت کو مال غنیمت، حکومتی وسائل کو یوں استعمال کیا گیا جس طرح آج کیا جا رہا ہے۔ یہ طرح کہیں سے شروع ہوئی تھی جو آج تک چل رہی ہے۔ صدقہ اور زکوٰۃ کو تاوان خیال کیا گیا۔ ظاہر ہے جب حکومتی وسائل لوگوں پر نہیں لگنے تو لوگوں نے اس کو تاوان سمجھنا، جس طرح ہم تاوان سمجھتے ہیں، ہم کہتے ہیں ہمارے ٹیکس ہم پر کیوں نہیں لگتے۔ پھر اس کے بعد فرمایا کہ گواہی شخصی پہچان کی بنیاد کے دی جائے گی، اگر کوئی طاقتور بندہ ہے تو اس کے خلاف کوئی گواہی نہیں دے گا، واقفیت ہے تو گواہی دی جائے گی۔ اور پھر فرمایا فیصلہ ذاتی خواہشات پر ہوگا۔ یہ حدیث ہے اور حضرت ابو ہریرہ روایت کر رہے ہیں۔ حضرت امام حسین نے جتنے خطبات دیے ان میں یہ والا مضمون رپیٹ ہوا ہے کہ میں کیوں نہ نکلوں کہ جب زکوٰۃ کو تاوان سمجھ لیا گیا، جب امانت کو غنیمت سمجھ لیا گیا، جب نظام عدل ختم ہو چکا، نظام شہادت ختم ہو چکا، انصاف ختم ہو چکا، تمہاری اخلاقی قدروں کو پامال کیا جا رہا ہے۔ خلافت میں یعنی قصر خلافت میں جو یزید کا تھا، بندر اس کو بہت پسند تھے، بندروں کی لڑائی کرواتا تھا، تو بندر مر جاتا تو حکومتی سطح پر 3 دن کا سوگ ہوتا، علامہ آلوسی نے بیان کیا، کتوں کی لڑائی کرواتا۔ محرمات یعنی جو سوتیلی آپ کی ایک ماں اور باپ سے جو اولاد ہوتی ہے، اور جو اگر ماں بدل جائے یا باپ بدل جائے تو وہ محرمات ہی ہے، تو وہ ان سے نکاح کا قائل تھا۔
اس طرح کے اس کے معاملات تھے. صحابہ کہتے ہیں کہ جب واقع کربلا ہوا اور ہم نے یزید کی بیعت توڑی، اور ہم نے تب توڑی جب ہمیں یہ یقین ہونے لگا کہ اگر اب بھی ہم نے نہ توڑی تو ہم پر قوم لوط یا قوم عاد کی طرح پتھروں کی بارش ہو جائے. تو یہاں پہنچے تھے ہم کہ یہ اس طرح کا معاملہ تھا. اب یزید خلیفہ بنتا ہے، حکمران بنتا ہے، اور وہ مدینہ، اس کا فوکس ہی مدینہ تھا. اس کو معلوم تھا کہ مجھے کس بندے سے پرابلم ہے. اس کو 4 بندوں سے پرابلم تھی. اس نے پہلا خط لکھا گورنر مدینہ کے نام، اور گورنر مدینہ کو پتہ کیا کہا؟ اس کو کہا کہ مجھے عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن زبیر، عبداللہ بن عباس، عبد الرحمن بن ابی بکر اور حسین ابن علی، ان 5 کی بیعت چاہیے. اب کہتے ہیں کہ امت اس پر متفق تھی. کئی لوگ کہتے ہیں نا جی وہ تو اکثریت کا خلیفہ تھا. لعنت ایسی اکثریت پہ، پہلے خلیفہ کا بیٹا اس نے بیعت نہیں کی، دوسرے خلیفہ کا بیٹا عبداللہ ابن عمر اس نے بیعت نہیں کی، چوتھے خلیفہ علی ابن ابی طالب کا بیٹا اس نے بیعت. تو امت کی اکثریت کہاں سے آ گئی؟ آپ پوائنٹ کو سمجھیں، ان کو 4 فرد مت سمجھیں. ایک حضرت عبداللہ کا، ایک حضرت ابو بکر کا بیٹا، ایک حضرت عمر کا بیٹا، ایک حضرت علی کا بیٹا، ایک اشرا مبشرہ میں حضرت زبیر کا بیٹا، زبیر بن العوام ان کا بیٹا، اور پھر عبداللہ بن عباس حضور کے چچا کا بیٹا. ان سے مجھے بیعت لے کر دو. اب کیا ہوتا ہے؟ ولید بن عقبہ مدینہ کا گورنر ہے، اس کو خط آ جاتا ہے، اور اس کی جورسڈکشن میں اس وقت جو لوگ موجود ہیں وہ 2 تھے، عبداللہ بن زبیر اور امام حسین. یہ اپنا قاصد ان کے پاس بھیجتا ہے. عشاء کے بعد کا وقت ہوتا ہے، وہ مسجد نبوی میں بیٹھے ہوتے ہیں، اور وہ قاصد جا کے ان سے کہتا ہے کہ آپ کو امیر بلا رہا ہے. اب حیرت کی بات ہے، امیر عشاء کے بعد کسی سے ملتا نہیں تھا. انہوں نے کہا تم جاؤ ہم آتے ہیں. حضرت امام حسین نے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ سے بات کی کہ کیا مسئلہ ہے. انہوں نے کہا میرا خیال ہے کہ حضرت معاویہ کی وفات ہو گئی ہے اور یزید کی بیعت کے سلسلے میں ہمیں بلایا جا رہا ہے. امام حسین کہتے ہیں میرا بھی یہی خیال. عبداللہ بن زبیر نے کہا پھر آپ کیا کریں گے؟ امام حسین نے کہا چونکہ اب آپ نے اہل بیت کی عظمت، کردار، ان کے الفاظ سے بھی دیکھنا ہے. انہوں نے کہا چونکہ میں نے قاصد سے کہہ دیا ہے کہ میں آ رہا ہوں لہٰذا میں جاؤں گا. عبداللہ بن زبیر سے پوچھا، انہوں نے کہا میں نہیں جاؤں گا. عبداللہ بن زبیر نے کیا کیا؟ اسی رات اپنے دوستوں ساتھیوں کو تیار کرنا شروع کیا، اور چھپتے چھپاتے اگلے 1 ہفتے کے اندر مکہ کی طرف چلے گئے، مدینہ چھوڑ دیا. امام حسین وعدے کے مطابق اس کے پاس پہنچے، ولید بن عقبہ کے پاس، اور اپنے چند ساتھیوں کو، حضرت عباس کو اور اہل بیت کے نوجوانوں کو لے گئے. ان کو گھر کے باہر کھڑا کر دیا اور کہا کہ اگر آواز بلند ہو تو تم اندر آ جاؤ. اندر گئے. ولید نے خط لکھ کے مروان کو بلا لیا تھا. مروان ولید کا ماتحت تھا مدینہ کی گورنری میں اس وقت. مروان نے کیا کہا؟ اس نے کہا کہ اگر یہ تیرے پاس وقت ہے کہ حسین ابن علی کو بلا، عبداللہ ابن عمر کو بلا اور ان سب کو بلا، اور سن لے تجھے سب سے زیادہ خطرہ حسین ابن علی سے ہے، چونکہ عبداللہ ابن عمر خلافت کا طلبگار نہیں، اگر ان کو دے دی جائے تو وہ لے لیں گے. عبداللہ ابن عباس وہ بھی، ان کو بھی سنبھالنا آسان ہے، لیکن عبداللہ بن زبیر اور سب سے زیادہ خطرہ حسین ابن علی سے. ان کو بلا، یہ بیعت کریں تو ٹھیک ہے، نہ کریں تو ان کو قید کر. خیر یہ بات ہو رہی تھی، امام حسین حسب وعدہ آ گئے، اور اندر جب آئے تو عبداللہ بن ولید بن عقبہ کے ساتھ مروان بھی موجود تھے. انہوں نے بتایا کہ جی وفات ہو گئی ہے. امام حسین نے تعزیت کی اور اس کے بعد کہا کہ اب مجھے کیوں بلایا؟ انہوں نے کہا جی یہ یزید کی طرف سے خط آیا ہے کہ آپ کو بیعت کی دعوت ہے. امام حسین نے فرمایا کہ نہیں، ایسا نہیں ہوتا کہ مجھ جیسا شخص جو کمرے میں بیعت کر لے. ہاں یہ الگ بات ہے کہ آپ لوگ پبلک کسی گیدرنگ میں بیعت طلب کریں تو پھر میں اپنا موقف دوں گا. بیعت نہیں کر سکتا اس طرح. پھر نہ کوئی مشاورت. اسلام میں باپ کے بعد بیٹے کا کوئی تصور بھی نہیں. اچھا، ولید بن عقبہ جو تھا یہ بنو امیہ کا گورنر تھا، لیکن تبن صالح تھا، اہل بیت کا اچھا احترام کرنے والا تھا. اس نے کہا چلے ٹھیک ہے جیسے آپ کی مرضی.
ہم پھر جمعہ میں اگلے آنے والے کسی جمعہ کے خطبہ میں اس کو طلب کرتے ہیں۔ مروان کھڑا ہو گیا، اس نے کہا کہ اس کو پکڑ لے حسین کو، اگر یہ چلا گیا تو یہ دوبارہ تیرے ہاتھ نہیں آئے گا، میں ان ہاشمیوں کو جانتا ہوں، اگر یہ تلوار نیام سے نکال لیں تو پھر واپس نہیں ڈالتے۔ امام حسین اور پکڑ کے قتل کر دیں، اگر تو یہ بیعت کرے تو ٹھیک ہے، نہیں تو قتل کر دیں۔ امام حسین جلال میں آ گئے اور فرمایا کہ ابن زرقہ، یہ نیلی آنکھوں والی کا بیٹا، یہ اس کی ماں فاحشہ تھی، بد کردار عورت تھی، اس کا امام حسین نے فرمایا کہ اب نیلی آنکھوں والی عورت کا بیٹا حسین کے قتل کا حکم دے گا۔ اس کے بعد امام حسین وہاں سے چلے گئے۔ ولید بن عقبہ کا مروان کے ساتھ مکالمہ ہوا اور مروان نے کہا کہ یہ تو نے بڑی زیادتی کی ہے، یہ واحد صورت تھی کہ حسین چند جوانوں کے ساتھ ہم اس کو پکڑ لیتے۔ ولید نے کہا کہ تم مجھے مدینہ کی گورنری کہتے ہو، مجھے اگر پورے مشرق سے مغرب تک گورنری مل جائے اس عوض کہ میں حسین کا خون بہاؤں تو میں خون نہیں بہاؤں گا، گورنری سے ترک کر دوں۔ مروان نے کہا ہاں تو ٹھیک کہتا ہے۔ یہاں پر امام ابن اسیر نے تاریخ الکامل کی 4 جلد میں بڑا خوبصورت جملہ لکھا، وہ کہتے ہیں کہ مروان یہ بات ظاہراً کہہ رہا تھا، حقیقتاً ولید کا یہ عمل اس کو پسند نہیں آیا تھا۔ اب کیا ہوتا ہے، بار بار طلب شروع ہو گئی، بار بار قاصد جاتے جی بیعت کریں بیعت کریں۔ امام حسین علیہ السلام کو انہوں نے سکون سے نہیں بیٹھنے دیا۔ بالآخر امام حسین نے قصد کیا، اپنا پورا خانوادہ ان کو تیار کیا، ہر شے سمیٹی اور مدینہ سے مکہ چلے گئے۔ مدینہ سے مکہ چلے گئے اور مدینہ سے جاتے ہوئے دکھی دل کے ساتھ گنبد خضرا پر آخری حاضری دینے گئے۔ آپ کا دل یہ گواہی دے رہا تھا کہ یہ صرف ابھی مدینہ جاتے ہوئے آخری حاضری نہیں ہے، یہ زندگی کی آخری حاضری، چونکہ اس کے بعد کبھی پلٹ کے واپس مدینہ نہیں آئے، شہید ہو گئے۔ اور حضور اسلام کے مزار پہ جا کے امام حسین نے آہوزاری کے ساتھ روتے ہوئے کہا کیا میرے نانا، یہ وہ گلیاں ہیں جہاں آپ مجھے کندھوں پہ بٹھا کے پھرتے تھے، مگر دیکھیں کہ اب ان گلیوں کے مکین مجھے سکون سے رہنے بھی نہیں دیتے۔ بالآخر چلے گئے، الوداع کہا۔ حضرت سیدہ زینب آئیں، ساری شہزادیاں آئیں، انہوں نے الوداع کہا حضور اسلام کے مزار پر۔ یہ امام حسین کی حکمت تھی، وہ تو آبزرو کر رہے تھے آگے کیا کچھ ہو رہا ہے، تو گھر والوں کو نہیں بتایا، ان کو حاضری کے لیے لے آئے، سب نے حاضری دی اور چلے گئے۔ محمد بن حنفیہ حضرت علی کے بیٹے اور امام حسن کے بھائی تھے، غیر فاطمی اولاد تھی حضرت علی، وہ ساتھ نہیں گئے۔ انہوں نے امام حسن کو امام حسین کو سمجھایا اور کہا کہ آپ اہل زمین سے بڑھ کے مجھے عزیز ہیں، مگر خبردار ان لوگوں کی باتوں میں نہ انہوں نے کہا کہ آپ ہجرت پہ ہجرت کریں، کسی ایک شہر میں بھی قیام نہ کریں، چونکہ وہ دیکھ رہے تھے کہ یہ پیچھے پڑ گئے ہیں بیعت کے لیے۔ اب ذہن میں رکھی، امام حسین نے نہ ڈائیلاگ گفتگو کا دروازہ بند کیا، نہ آخری سطح پر خود جا کے کوئی چڑھائی کی، بلکہ آخری حد تک کوشش کی کہ یہ تو جو باطل حکومت ملوکیت خلافت کے بعد چل ہی رہی ہے، میں ایک طرف تھوڑا سا کارنر کر کے کسی طریقے سے لوگوں کو دین کی تبلیغ کے ذریعے، دین کے ذریعے ان کو شعور دلواؤں کہ یہ کیا کچھ ہو رہا ہے۔ مگر یہ لوگ در پہ ہو گئے کہ نہیں، بیعت کے بغیر کسی شے پہ راضی ہونے والے نہیں ہیں۔ اب اگر امام حسین نے یوں ٹکرانا ہوتا تو امام حسین مدینہ سے ہی پورا لشکر بناتے، مدینہ تو ان کا صدر مقام تھا، پوری زندگی گزری تھی اور سارے صحابہ مدینہ میں رہتے تھے جو ان کے غلام ہوا کرتے تھے۔ اب انہوں نے کیا کیا، امام حسین کی یہ انٹینشن ہی نہیں تھی، وہ یہ چاہتے تھے کہ یہ جس طرح کی امام حسن کی شہادت ہوئی اور جو معاملات ہوئے، پھر امام حسن کے جنازے پہ جو مروان نے تیر مروائے، یہ سب کچھ واضح تھا، کوئی ڈھکی چھپی بات تھوڑی تھی۔ ان کو نہیں اندازہ تھا کہ ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ انہوں نے اس سارے معاملے سے کترانے کی کوشش بھی کی، مگر اس کے باوجود انہوں نے ان کو واپس دھکیلا۔ امام حسین مدینہ سے نکلتے ہوئے وہ آیت پڑھ رہے تھے، فخرج منها خائفا یترقب، قال، جو حضرت موسیٰ فرعون کے لشکر شہر سے نکلتے ہوئے پڑھ رہے۔ یزید تک خبر پہنچ گئی مروان کے ذریعے کہ ولید بن عقبہ نے حسین کے ساتھ درست برتاؤ نہیں کیا، احترام کا برتاؤ کیا، جس کی وجہ سے حسین بچ نکلا اور بیعت تاخیر ہو رہی ہے۔ ادھر سے خط آتا ہے اور ولید بن عقبہ کو معزول کر دیا جاتا ہے۔
اور اس کی جگہ عمر بن سعد، جس کو عمر بن سعد بھی بعض کتابوں میں لکھا، یہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا تھا، حضرت سعد بن ابی وقاص۔ اب ہمارے ہاں ایک معاملہ ہے کہ کوئی باپ بیٹا ایک دوسرے کے جرم میں اگر شریک ہو تو ہم سارے اس نسبت کو ہی اٹھا لیتے ہیں۔ حضرت سعد بن ابی وقاص چوتھے یا چھٹے یا ساتویں صحابی ہیں، اور پہلا شخص ہے سعد بن ابی وقاص جس نے اسلام کی طرف سے کفر پر تیر چلایا تھا۔ اور یہ بدبخت جو ان کا بیٹا تھا، اس نے پہلا تیر اسلام مطلب امام حسین کے لشکر کی طرف یہ کہتے ہوئے چلایا کیا لشکر یزید، امیر یزید تم گواہ ہو جانا کہ پہلا تیر میں نے چلایا، چونکہ اس کو رے کی حکومت کی لالچ دی گئی تھی، اس کو گورنر بنا دیا گیا۔ اب یہاں پر ایک واقعہ ہوتا ہے، وہ واقعہ یہ ہوتا ہے کہ مکہ پر چڑھائی ہوتی ہے، امام حسین ابھی مدینہ میں ہیں اور تیاری کر رہے ہیں، اور عبداللہ بن زبیر کا ان کو پتہ چل گیا، وہ وہاں چلے گئے، مکہ پر چڑھائی کر دیتا ہے یزید ایک چھوٹا سا لشکر بھیج کے۔ عبداللہ بن زبیر اس کا زبردست ریٹیلیٹ کرتے ہیں اور ان لوگوں کو مار دیتے ہیں، جس سے ان کی ہوا بہتر ہوتی ہے، اور یزید کو اندازہ ہو گیا کہ یہ لوگ خطرناک ہیں، اس کو ڈیل کرنا آسان نہیں ہے جن کے بارے میں اس کی رائے تھی۔ اب کیا ہوتا ہے، یہ ایک طرف یہ معاملہ سارا ہو گیا، دوسری طرف یزید بیٹھا تھا دمشق میں، شام میں، اس کا صدر مقام تھا۔ اس نے اپنے قریبی دوستوں کا، دو لوگوں کا جو اہل تھے، ان کا ایک پورا وہ بنایا اپنا، ان کو وہ پریشر کے ساتھ سب سے جبرن بیعت لے رہا تھا۔ اب ظاہرہ سارے حسین ابن علی تو نہیں ہے کہ آگے سے کھڑے ہو جائیں، لوگوں نے جان بچائی اور بیعت کر لی۔ دوسری طرف وہ کوفہ کے لوگ جو حضرت علی کے دور میں وہاں پر شیعان علی جن کا میں بتا، وہ وہاں شفٹ ہو گئے تھے، انہوں نے امام حسین کو خطوط لکھنے شروع کر دیے کہ یزید ہم سے جبرن بیعت لیتا ہے، بندر نچواتا ہے، یہ کام کرتا ہے، یہ برائی ہے، یہ برائی ہے، عادی شرابی، دھت صحابہ کرام، 100 سے زیادہ صحابہ کے بیان ہیں، وہ کہتے ہیں ہم نے جب بھی جتنی دفعہ بھی اس کو دیکھا یہ اپنے حواس میں نہیں ہوتا تھا۔ جس طرح ایک عیاش بندہ نہیں ہوتا جس کو ماں باپ کی طرف سے بڑی دولت آتی ہے اور اس کو نہ دین کی فکر، نہ دنیا کی فکر، نہ انسانوں کی، وہ اپنی مستی میں رہتا تھا۔ تو یہ سارے معاملات اہل کوفہ نے امام حسین کو لکھنے شروع کیے۔ ادھر سے یزید کی اٹیمپٹ اور عبداللہ بن زبیر کی فتح، انہوں نے اہل کوفہ کے حوصلوں کو بڑھا دیا کہ ہمیں کامیابی ہو سکتی ہے۔ خط پہ خط، خط کے خط، حتیٰ کہ سلمان بن سرد یہ ایک شخص تھا، اس کے گھر میں سارے لوگ جمع ہوئے کوفہ، اور انہوں نے کہا کہ اب تم کیا کہتے ہو؟ وہاں ایک شخص بولا، یہی سلمان، یہ بڑا دانشمند آدمی تھا، یہ کہتا ہے کہ اہل کوفہ، تم نے کوفہ میں علی کو بھی شہید کروایا، تمہاری بزدلی سے وہ ہوئے، تمہارے ہوتے ہوئے حسن بھی شہید ہوئے، اگر حسین کو سنبھال سکتے ہو تو خط لکھو، یہ نہ ہو کہ خط لکھ دو اور پھر بعد میں حکومت کے پریشر میں آ کے پیچھے ہٹ جاؤ۔ ان سب نے حلف برداری کی کہ نہیں، ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ امام طبری نے 6 جلد میں اس کو لکھا۔ امام حسین کو خط گئے، اور خطوط کے تعداد جو ہے وہ لا تعداد ہے، حتیٰ کہ جب آگے میں بتاؤں گا ہر ملا امام حسین سے، تو امام حسین نے ایسے اشارتاً کہا حضرت عباس کو کہ ذرا خطوط لاؤ نا، تو انہوں نے لا کے 2 بوریاں یوں پھینکی جس کے اندر سے خط نکلا۔ اتنے خط لکھے۔ اب جب خطوط آئے، اس خطوط میں ہر بندہ اپنا الگ مسئلہ لکھتا، کوئی لکھتا ہم سے جبرن بیعت لی گئی، کوئی لکھتا کہ یہاں پر آپ کے نانا کے دین کو بدلا جا رہا ہے، کوئی لکھتا کہ سنت کو ہی بدلا جا رہا ہے۔ مثلا عید کا خطبہ جو ہے وہ بعد میں ہوتا ہے، جماعت پہلے ہوتی ہے، انہوں نے بدل دیا، چونکہ لوگ خطبہ نہیں سنتے تھے، خطبہ پہلے کر دیا، جماعت بعد میں کر دی۔ جمعے کا خطبہ اتنا طویل کرتے کہ عصر کی نماز کا وقت ہونے لگ جاتا۔ حجر میں ندی نے ایک پتھر پھینکا، اس کے خلاف بغاوت کا مقدمہ بنا کے اسے مروا دیا۔ تو یہ والا سارا معاملہ چل رہا تھا۔ تو امام حسین علیہ السلام نے جب یہ دیکھا، انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو رسول اللہ کا بیٹا بنا کے بتا رہے ہیں کہ ہم آپ کی تائید کے لیے بیٹھے ہیں، اور آپ کے نانا کی سنت کو پامال کیا جا رہا ہے اور دین کی قدروں کو پامال کیا جا رہا ہے۔ امام حسین نے جب جانے کا ارادہ کیا نا، تو امام حسین کے سارے اصحاب نبی، ہمارے یہاں کہا جاتا ہے صحابہ کرام کہاں تھے، وہ سارے جو لوگ تھے وہ امام حسین کے پاس آئے، انہوں نے کہا آپ کوفہ مت جائیں، کوفہ والے وفادار نہیں ہیں، آپ کوفہ مت جائیں۔ امام حسین نے ان کے سامنے خطوط کھول دیے اور کہا، پھر 8 وجوہات بتائیں کہ
کہ میں نے کیوں جانے کا فیصلہ کیا، وہ سن لیں۔ امام حسین نے فرمایا کہ اب یہ وہ مجھے کہہ رہا ہے ایک شخص کہ میرے نبی کی اور میرے نانا کی سنت کو پامال کیا جا رہا ہے، اگر قیامت کے دن یہ خط لے کر کھڑا ہو گیا تو میدان محشر میں میرے لیے کیا جواز ہوگا، میں کیا کہوں گا کہ میں کیوں نہیں گیا تھا۔ پھر اس نے کہا، دوسری بات امام حسین نے بیان کی، انہوں نے یہ بیان کی کہ بربریت کا بازار گرم ہے، لوگوں سے جبرن ان کے سیاسی حقوق چھینے جا رہے ہیں، یعنی جبرن بیعت لی جا رہی ہے، سنت نبی کی خلاف ورزی کی جا رہی ہے، بدعات کا رواج عام کیا جا رہا ہے، بدعات کا رواج۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مروان کو کہا کہ یہ تم نے کیسا جمعہ شروع کر دیا ہے، کیا تم سنت کے مخالف ہو؟ تو وہ حضرت ابو سعید خدری کی داڑھی کو پکڑ کے یوں جھٹکا دے کے کہتا ہے تمہارے دور کی سنتوں کو ہم نہیں مانتے، ہماری اپنی سنتیں بن گئی۔ یہ حال ہو چکا تھا۔ اب کیا ہوتا ہے، لوگوں کے حقوق سلب کیے جا رہے ہیں، آزادیاں چھینی جا رہی ہیں، اسلامی شاعر کی تضحیق کی جا رہی ہے۔ مذاق بنتا تھا اسلامی شاعر کا۔ اسلامی حکومت میں قانون نام کی کوئی شے نہیں تھی۔ جو موافقین تھے بنو امیہ کے ان کو نوازا جا رہا تھا، اور جو علوی تھے، سادات تھے، ان پر ظلم ہو رہے تھے۔ کوئی بھی مخالف تک، بنو غفار تھے ان پر ظلم، بنو تمیم تھے ان پر ظلم، بنو عدی تھے حضرت عمر کا جو قبیلہ ان پر ظلم۔ امام حسین نے فرمایا کہ انہوں نے کہا صحابہ نے کہ یہ وفادار نہیں ہے۔ امام حسین نے کہا، فرمایا کہ اب وفاداری میٹر نہیں کرتی، وفاداری تو میری ذات کے لیے ہے نا کہ وہ مجھے میرا تحفظ کریں گے کہ نہیں کریں گے۔ اب حجت تمام ہو چکی ہے کہ اگر میں نہیں جاتا تو ان سوالات کے میرے پاس جواب نہیں ہے۔ وہ خط لکھ کے مجھے بلا چکے ہیں، اب میری طرف سے جواب کا انتظار ہے، اور اگر میں جواب نہیں دیتا تو قیامت کے دن بھی میرے پاس جواب نہیں۔ لہٰذا فیصلہ ہو گیا کہ میں جاؤں گا اور دین کے لیے سٹینڈ لوں گا۔ صحابہ کرام نے پھر ریکویسٹ کی کہ آپ نہ کریں۔ مسلسل وہاں سے نکلنے تک امام حسین رابطے میں رہے۔ اور یہ بھی ذہن میں رکھ لیں کہ امام حسین نے یا تو لشکر کشی کی ہونا اور کوئی ساتھ نہ چلو پھر اعتراض بنتا ہے۔ امام حسین کے تو ذہن میں بھلا جنگ کے لیے کوئی عورتوں اور معصوم بچوں کو لے کر جاتا ہے، وہ ایکچولی جنگ کے لیے گئے ہی نہیں تھے۔ پھر انہوں نے ریکویسٹ کی، امام حسین نے ان کا مشورہ مانا۔ انہوں نے کہا، امام حسین نے فرمایا آپ میرے نانا کے سینئر اصحاب ہیں، بتائیں الٹرنیٹ آپشن کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ سب نے اتفاق سے یہ کہا، اچھا اگر آپ نے فیصلہ کر لیا ہے اور حجت تمام ہو چکی ہے، اور یہ خطوط صحیح آپ کی رائے ہے کہ حجت تمام ہو چکی ہے، آپ پہلے اپنا نمائندہ بھیج کے وہاں کے حالات معلوم کر لیں، ہماری اتنی بات مان۔ امام حسین نے 1 منٹ کی تاخیر کے بغیر کہا کہ یہ بات درست ہے تمہاری، اور طے پایا کہ حضرت مسلم بن نقیل کو بھیجا جائے گا۔ حضرت سمجھ رہے ہیں، پوری ترتیب سمجھ رہے ہیں، اس کو ذہن نشین کر لیں تاکہ ہمیشہ کے لیے یہ بات پکی آپ کو سمجھ آ جائے کہ معاملات کیا ہو۔ اچھا، حضرت مسلم بن نقیل کو بھیجا گیا، بہترین شاندار حکمت عملی۔ حضرت مسلم بن نقیل وہاں پہنچے کوفہ میں، اور وہ کس کے ساتھ تھے؟ ان کے ساتھ ان کے 2 شہزادے بیٹے تھے، محمد اور ابراہیم، اور ساتھ کچھ اور ہاشمی لوگ تھے اور کچھ اور ان کے محبان تھے اہل بیت۔ یہ جب پہنچے مدینہ کوفہ میں تو ان کا والہانہ استقبال کیا گیا، حتیٰ کہ کوفہ کی شاہراہیں بلاک ہو گئی۔ 12,000 افراد نے پہلے دن بیعت کی، 18,000 دوسرے دن تعداد ہو گئی، 12 سے بڑھ کے 6 ایڈ ہو گئی، حتیٰ کہ پہلے 4 سے 5 دنوں کے اندر 40,000 تعداد جنہوں نے بیعت کر لی۔ حضرت مسلم بن نقیل نے چوتھے دن بیٹھ کے امام حسین کو خط لکھ دیا کہ یہاں ماحول درست ہے اور سب آپ کی موافقت پر جمع ہے اور یزید کے خلاف ہے، آپ تشریف لیں۔ یہ وہ ٹرننگ پوائنٹ تھا۔ اب کیا ہوتا ہے، ادھر سے کوفہ میں جو گورنر تھے نعمان بن بشیر، ان کے اندر بھی انسانیت زندہ تھی، اگرچہ کہ یہ بنو امیہ کے تھے، مگر انہوں نے حضرت مسلم بن نقیل کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کی۔ البتہ 1-2 میٹنگز میں کہا کہ اس سے حکومت کی طرف سے معاملات خراب ہوں گے، اور وہ حکومت کے نمائندے تھے، لیکن کوئی زیادہ زیادتی نہیں کی۔ حتیٰ کہ یزید، اب یہ ہر جگہ اس طرح کے، جس طرح کا یزید تھا نا، اس طرح کے لوگ پلانٹ ہوتے ہیں، پلانٹڈ ہوتے ہیں۔ آپ حیران ہوں گے، آگے میں آپ کو بتاؤں گا کہ کہاں کہاں پر ان مسلمانوں نے اہل بیت کی مخبریاں کر کے ان کو مروایا۔
اب گورنر کچھ نہیں کہہ رہا تھا مسلم بن عقیل کو، تو چند لوگ وفادار وہاں کے بنو امیہ کے، یا حکومت بنو امیہ بھی نہ کہیں، یہ مال کے پجاری تھے، اور خلیفہ اور امیر اور حکمران کے قریب گورنر، امیر جب میں کہتا ہوں تو اس سے مراد ہے سی ایم پنجاب ہے، جس طرح وزیر اعلیٰ ایک گورنر کا، اب پہلے گورنر ہوتے تھے اب وزیر ہوتے ہیں، ان کے قریب ہونے کے لیے انہوں نے کہا آپ کو معلوم ہے حسین نے آنے کا ارادہ کیا، اس کا نمائندہ آیا ہوا ہے اور اس پر 40,000 کی بیعت ہو چکی ہے، اور آپ کا گورنر سو رہا ہے نعمان بن بشیر۔ نعمان بن بشیر کو معزول کر دیا گیا۔ یزید نے نعمان بن بشیر کی معزولی کے بعد ایک میٹنگ بلائی، جس میں ان کے والد کا ایک وفادار ساتھی، سرجون اس کا نام، وہ کہتے ہیں کہ بڑا منجھا ہوا آدمی تھا، اس کو بلایا، اس نے کہا کہ اگر معاویہ زندہ ہوتے وہ میری بات مانتے؟ یہ کہا کہ مانتے۔ انہوں نے کہا تب مشورہ دوں گا، تم مانو گے؟ اس نے کہا مانو گے۔ اس نے کہا کہ ہاشمیوں کو کنٹرول کرنا یہ عبداللہ بن بشیر، نعمان بن بشیر کے بس کی بات نہیں ہے، اس کے لیے کوئی سخت گیر طبیعت کا بندہ چاہیے، اور وہ پوری ریاست میں ایک ہے، اس کا نام ہے عبید اللہ بن زیاد، اور وہ اس وقت بصرہ کا گورنر تھا، بصرہ کا گورنر تھا۔ اس میٹنگ کے فوراً بعد یزید نے اس کا اپوائنٹمنٹ لیٹر تیار کروایا اور اضافی چارج دے دیا بصرہ کے بعد کوفہ کا ابن زیاد کو۔ اور جب یہ صحابہ سے امام حسین کی مشاورت ہو رہی تھی، امام حسین نے بھی ارد گرد خطوط لکھے اور اپنا ایک قاصد بھیج دیا بصرہ کی طرف، تاکہ وہاں کے جو محبان اہل بیت ہے ان کا رسپانس بھی دیکھ لیا جائے۔ وہاں جب قاصد پہنچا، اس نے محبان اہل بیت میں سے کسی شخص سے بات چیت کی، 2 دن اس نے اپنے پاس قیام کروایا، تیسرے دن اس نے کہا کہ یہ ماحول بنا ہوا ہے، کہیں ایسا تو نہیں کہ حکومت خود جاسوس بھیج کے وفاداریاں چیک کر رہی تھی۔ اس نے کہا کہ یہ تو مجھے اڑا کے رکھ دیں گے۔ اس نے اسی رات سوئے ہوئے کو گیا، ابن زیاد نے ابھی رات کو نکلنا تھا، اس کو پکڑ کے لایا اور کہتا ہے یہ آیا ہے اور یہ خط لے کے آیا حسین کا، اس کو وہیں پہ قتل کر دیا۔ اور پھر عبید اللہ بن زیاد نے جانے سے پہلے بصرہ میں ایک بہت بڑا خطاب کیا، اس نے کہا کہ اگر تم میں سے جس نے بغاوت کی، نہ اس کی شوہر بچے گا، نہ بیوی بچے گی، نہ بچے بچیں گے، ہم سب کو مار دیں گے اور فتنے کو جڑ سے اکھاڑ دیں گے۔ اور اپنے پیچھے اس نے ایک شخص کو نائب بنایا، اور خود وہ کہاں پہنچایا؟ بولیے بھائی، کوفہ۔ اب کیا ہوتا ہے؟ اللہ اکبر۔ اب کیا ہوتا ہے؟ کوفہ میں ادھر سے امام حسین کو خط جا چکا ہوتا ہے، امام حسین کو خط جا چکا ہوتا ہے۔ عبید اللہ ابن زیاد 500 سواروں کے ساتھ کوفہ سے وہاں سے نکلتا ہے، بصرہ سے قادسیہ کے رستے سے ہوتے ہوتے کوفہ کی طرف آتا ہے، اور جب وہ کوفہ میں داخل ہونے لگتا ہے، تو لوگ یہ سمجھتے ہیں، اور اب وہ رستے میں سمجھدار تیز آدمی تھا نا، وہ روکا اور اس نے ساروں کو کہا کہ تم پورے علاقے کا گھیرا ڈال کے آؤ، اور اپنے ساتھ صرف 60 لوگ لیے، اور اپنا لباس اتارا، اور ہاشمی لباس جس طرح کا اہل بیت امامہ پہنتے تھے، اور جو دستار پہنتے تھے، اور جو جبہ پہنتے تھے، اور جو سبز کلر کی عبا لیتے تھے، اس طرح کا لباس پہن کے یہ کوفہ میں داخل ہوا، اور لوگ اندھا دھند اس کے پیچھے چلے۔ لوگوں نے سمجھا امام حسین آ چکے، چونکہ حضرت مسلم بن عقیل سے بیعت ہو چکی تھی، اور انہوں نے خبر دی تھی کہ ان قریب امام حسین بھی ورود فرمائیں گے، انہوں نے سمجھا امام حسین آ چکے۔ اب یہ تیز آدمی تھا، یہ بولا نہیں، چلتے 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 بالآخر قصر کے دروازے پر جب آ کے پہنچا، قصر کے دروازے پر جب آ کے پہنچا، جو دارالخلافہ کا کوفہ میں دروازہ تھا، وہاں پہنچا تو اس نے اپنے چہرے پر سے پلو ہٹایا، تو لوگوں نے دیکھا عبید اللہ ابن زیاد آ گئے۔ سارے لوگ مایوس ہو کے واپس چلے گئے۔ اب آ کے اس نے پورا 1 ہفتہ وزراء کو بلا کے کوفہ اسٹڈی کی، اور اس کو خبر مل گئی کہ کتنے لوگ بیعت کر چکے ہیں، کیا سچویشن ہے، کیا کچھ۔ پھر اس نے بیٹھ کے ایک کاؤنٹر اسٹریٹجی بنائی۔ یہ ایسے ہی آنن فانن سارا کچھ نہیں ہو گیا، کاؤنٹر اسٹریٹجی بنائی، اور وہ کاؤنٹر اسٹریٹجی اس نے یہ بنائی کہ سب سے پہلے تو وہ کہتا ہے کہ مسلم بن عقیل کا علاج کرنا ضروری ہے۔ حضرت مسلم بن عقیل کو وہ فتنہ کہتا ہے کہ ان کا علاج کرنا ضروری ہے۔
اس کے لیے اس نے طریقہ کیا اپنایا؟ جتنے لوگ حضرت مسلم بن عقیل کے ساتھ بیعت میں آئے تھے ان کے قبائل کا ڈیٹا بنوایا اور ہر قبیلے کے سربراہ کو آگے 15-20 دن کا وقت دے کے اپنے دربار میں طلب کیا. 1 2 3 سربراہ، ایک قبیلے کے 4-5 سرکردہ لوگ، یعنی جن کا آنا پورے قبیلے کا آنا ہے یا جن کی ہاں پورے قبیلے کی ہاں، ان کو اکٹھا کروا لیا. ادھر دوسری طرف کیا ہوا؟ حضرت مسلم بن عقیل جب آئے تھے تو مختار بن عبیدہ کے گھر میں تھے. بیعت ہو گئی، سارا کچھ ہو گیا. اس کے بعد کیا ہوا؟ جب یہ آیا تو جو اب لوگوں کو اندازہ ہو گیا کہ یہ کس مقصد کے لیے آیا ہے سارا کچھ، تو کچھ لوگ جو تھے محبان اہل بیت جو تھے سو کالڈ، اور جنہوں نے بیعت کر لی تھی، انہوں نے تھوڑا تھوڑا حضرت مسلم بن عقیل سے معاملات ملنا کم کر دیا اور ان کو مشورہ دیا کہ وہ چونکہ عبید اللہ آ چکا ہے لہٰذا آپ بھی تھوڑے محتاط ہو جائیں. حضرت مسلم بن عقیل وہاں سے ہانی بن عروہ کے گھر منتقل ہو گئے. حضرت مسلم بن عقیل کا اور ہانی بن عروہ کا مزار یوں ہے جس طرح یہ ہے، یہ دیوار ہے اور یہ دیوار ہے، اس طرح مزار. آپ 40 قدم چلے تو حضرت ہانی بن عروہ کا دائیں طرف ہے اور مسلم بن عقیل کا بائیں طرف. آپ وہاں پہنچ جاتے تو ہانی بن عروہ کے گھر میں آ گئے. یہ کوفہ، جامع مسجد کوفہ میں ہے جس میں حضرت علی کو ضرب لگی تھی. یہ سارے مزارات. اب کیا ہوتا ہے؟ حضرت ہانی نے کہا کہ آپ نے مجھے مشکل میں ڈال دیا، یعنی میں اتنے قد کاٹ کا نہیں ہوں کہ آپ جیسی ہستی، حضرت مسلم بن عقیل آپ جیسی ہستی کا میں تحفظ کر سکوں. انہوں نے کہا نہیں، ہمارے پاس اور آپشن نہیں ہے. قیام کیا. ایک تیسرا محب اہل بیت تھا، شریک بن شریک بن اعور. یہ بڑا محب اہل بیت تھا اور سارے معاملہ، یہ بہت بڑا رئیس تھا، مالدارہ، اس دور کا بلینئر تھا اپنے کوفہ کا اور محب اہل بیت تھا. اس نے ہانی بن عروہ کو کہلا بھجوایا کہ میرے پاس عبید اللہ بن زیاد آ رہا ہے میری عیادت کے لیے، یہ بیمار تھے. مسلم بن عقیل کو بھیجو، میں ایک ایسی سازش رچوں گا کہ ہانی بن مسلم بن عقیل کے ذریعے عبید اللہ بن زیاد کا فتنہ جڑ سے اکھڑوا دوں گا، اور اگر عبید اللہ بن زیاد کا فتنہ جڑ سے اکھڑ گیا تو پھر امام حسین کو آ کے حکومت قائم کرنے سے کوئی نہیں روک سکتا. یہ طے ہو گیا. حضرت ہانی بن عروہ حضرت مسلم بن عقیل کو لے کر ان کے گھر میں آ گئے. حضرت شریک بن اعور ان کے گھر میں آ گئے. شریک بیمار تھے. انہوں نے حضرت مسلم کے ساتھ ایک کوڈ ورڈ فٹ کیا. انہوں نے کہا کہ میں کہوں گا مجھے پانی دو، جب میں پانی مانگوں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ عبید اللہ ابن زیاد میرے ساتھ باتوں میں مصروف ہے، آپ نے پیچھے سے آ کے حملہ کر دینا. باتیں شروع ہو گئیں. عبید اللہ پوچھنے کے لیے آ گیا. تھوڑی دیر گزری تو شریک بن اعور کہتے ہیں کہ مجھے پانی دو، لیکن اندر سے کوئی نہیں آتا. وہ دوسری دفعہ کہتے ہیں کہ مجھے پانی دو، اندر سے کوئی نہیں آتا. وہ تیسری دفعہ کہتے ہیں کہ مجھے پانی دو حتیٰ کہ میری جان ہی کیوں نہ چلی جائے. یعنی اس نے پیغام یہ دیا اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ میں خطرے میں آ جاؤں گا تو میری جان کی پرواہ چھوڑے آپ آ جائیں. حضرت مسلم نہیں نکلے. ابن زیاد کے ساتھ اس کا غلام تھا. یہ سیاسی طور پہ چونکہ بڑے میچور لوگ تھے، سازشی لوگ تھے نا، ساری عمر ان کی سازشیں کرتے گزرے. اس نے فوراً سمیل کر لیا کہ یہ شریک بن اعور کا ہے، یہ کوئی اشارہ ہے. یہ وہاں سے بھاگے، اپنے گھوڑوں پر بیٹھے اور دوڑ گئے. ان کو اندازہ ہو گیا کہ ان کو مروانے کی چال تھی. حضرت شریک نے حضرت مسلم بن عقیل سے کہا کہ آپ کے ساتھ میرا طے ہوا تھا، اس سے اچھا موقع دوبارہ نہیں ملنا تھا، تو آپ کیوں نہیں نکلے؟ اہل بیت کا کردار دیکھیں. حضرت مسلم بن عقیل کہتے ہیں کہ جیسے ہی میں نے تلوار اٹھائی تو یوں لگا کہ جیسے میرے نانا میرے سامنے آ گئے. اور ایک حدیث میرے ذہن میں آئی کہ میرے نانا نے فرمایا تھا کہ مومن کبھی کسی انسان کو دھوکے میں نہیں مارتا کہ وہ ریڈی نہ ہو، تیار نہ ہو اور مومن پیچھے سے آ کے حملہ کرتے. فرمایا کہ یہ ہم اہل بیت کی شان سے بعید ہے کہ اگلا تیار نہ ہو اور ہم اس پر آ کے حملہ کریں. حضرت شریک خاموش ہو گئے. 3 دن بعد شریک کی وفات ہو گئی. یہ اہل بیت کو بہت بڑا لاس تھا. حضرت مسلم نے یہ ساری بات کر دی. اس کے بعد اب ان کو یہ سمجھ آ گئی کہ مسلم بن عقیل سب علاقوں میں گھوم رہا ہے اور ابھی کوفہ میں ہی ہے اور اندرون خانہ سارے معاملات بھی چلا رہے ہیں. اب کیا ہوتا ہے؟
یہ جو تھا ابن زیاد، یہ حضرت مسلم بن عقیل کو پکڑنے کے لیے ایک اور سازش رچتا ہے، اور وہ سازش یہ ہے، وہ بڑی خطرناک سازش، یہ اپنے ایک غلام کو 3000 دینار دیتا ہے اور کہتا ہے کہ تو ہر محب اہل بیت سے مل اور اس سے کہہ کہ میں مسلم بن عقیل کی خدمت میں یہ ہدیہ پیش کرنا چاہتا ہوں، بڑا محب اہل بیت۔ وہ جامع مسجد کوفہ میں آتا، جو محب اہل بیت ملتا اس سے کہتا کہ روتا محبت اہل بیت کے ڈرامے کر کے کہ مجھے مسلم بن عقیل کے پاس لے جاؤ، میں نے یہ ہدیہ دینا، میں ان کی زیارت کرنا چاہتا ہوں۔ مسلم بن اوسجا رضی اللہ تعالیٰ ان سے ملا اور یہ اس کی باتوں میں آ گئے، اور وہ کہتے ہیں اس کا جب دیکھا اخلاص اس کا پورا ظاہر، انہوں نے کہا میں لے جاؤں گا مسلم بن عقیل کے پاس۔ اس کو حضرت مسلم بن عقیل کے پاس لے گئے، وہ گیا 15 دن حضرت مسلم بن عقیل کے پاس ان کا خادم بن کے رہا، ان کا اٹھنا بیٹھنا، گھوڑے کی ٹاپوں تک کی پہچان، کہاں آتے ہیں کہاں جاتے ہیں سب کچھ دیکھ، اور واپس گیا اجازت لے کے، دیا مجھے اجازت دے میں اپنے بیوی بچوں سے مل لوں۔ حضرت مسلم نے اجازت دی، واپس گیا تو دربار اس کے ابن زیاد میں جا کے پہنچ گیا۔ ابن زیاد نے ہانی کو بلوایا، ہانی کی حکومت کے، ہادی بن عروہ کی حکومت کے ساتھ بہت اچھے تعلقات، وہ رؤساء میں سے تھے، مگر جب سے حضرت مسلم بن عقیل کو پناہ دی تھی حضرت ہانی بن عروہ نہیں جاتے تھے دربار۔ تو جب یہ سارا معاملہ آیا تو اب ابن زیاد کو کھیلنے کے لیے ایک موقع مل گیا۔ ابن زیاد نے کہا کہ اپنے دوسرے ساتھیوں سے کیا بات ہے ہانی نہیں آ رہے؟ انہوں نے بتایا کہ وہ بیمار ہے۔ وہ کہتا ہے اچھا چلے جائیں ہانی کو بلا کے لائیں، ایک خاص تحفہ ہے ہانی کے لیے۔ جب ان کو زبردستی بلوایا گیا تو انہوں نے حال احوال پوچھا، اور اس کے بعد کہتا ہے کہ ہانی بتاؤ نا مسلم کہاں چھپایا ہوا ہے؟ انہوں نے کہا مجھے نہیں معلوم۔ کمرے سے وہ غلام باہر نکال دیا۔ حضرت ہانی بن عروہ شرمندہ ہو کے کھڑے ہو گئے۔ اس نے کہا جی ان کو گرفتار کر دو، ان کو کیا کرو؟ گرفتار کر دو، اور ادھر ہانی کے گھر میں چھاپا ڈلوا دیا جہاں حضرت مسلم چھپے ہوئے۔ چھاپا ڈلوا دیا۔ اب کیا ہوتا ہے، جب چھاپا ڈل گیا تو اس نے حضرت ہانی کے ساتھ غصے میں بات چیت کرتے ہوئے نیزہ اٹھا کے حضرت ہانی کے یہاں ناک کے ساتھ مارا، ہانی بن عروہ کے، جس سے ان کے منہ سے خون بہنے لگ گیا۔ یہ ساری بات چلتی رہی۔ حضرت ہانی کی جو قوم تھی بنی مسجد، وہ سب باہر جمع ہو گئی، انہوں نے سمجھا کہ حضرت ہانی کو شہید کر دیا۔ وہاں پر ایک قاضی تھا جو بعد میں ان کے ساتھ رہا، خلافت میں وہ خلفائے راشدین کے ساتھ ہوتا تھا، قاضی شریح۔ اس نے جا کے لوگوں، ابن زیاد نے بھیجا کہ جا لوگوں کو بتا کہ ہم نے مارا نہیں ہے ہانی کو۔ اس نے بتایا وہ زندہ ہے، زخمی ہے۔ وہ سب لوگ واپس چلے گئے۔ اب حضرت مسلم بن عقیل کی جب ہانی بن عروہ کے گھر میں انہوں نے چھاپا مارا تو ظاہر حضرت مسلم بن عقیل وہاں پہ برآمد ہو گئے، اور حضرت مسلم بن عقیل نے تلوار نکالی۔ انہوں نے جب دیکھا یہ پورا لشکر تھا 60-70 بندوں کا، وہ اکیلے تھے۔ اب انہوں نے اپنے بیٹوں کو اس خطرے سے، جب سے یہ پتہ لگا نا خطرہ ہے، بیٹوں کو قاضی شریح کی طرف چھوڑ دیا تھا۔ اب جب یہ معاملہ چلتا رہا، حضرت مسلم کے ساتھ لڑائی ہوئی، کئیوں کو حضرت مسلم نے مارا۔ بالآخر وہ کہتا ہے، ایک شخص جو آیا تھا فوجی، وہ کہتا ہے کہ اے مسلم، میں آپ کو اپنا ہمیں بات کرنے کا موقع دے۔ حضرت مسلم نے تلوار نہیں روکی، یہ بالآخر واپس پلٹ گئے۔ اس دوران حضرت مسلم نے ان 40,000 کو جنہوں نے دعوت دی، بیعت کی تھی، ان کو بلا لیا اور قصر کا محاصرہ کر لیا۔ عبید اللہ بن زیاد کے قصر کا، حکومت کا کیا کیا، 40,000 سے محاصرہ کر لیا۔ ادھر وہ ہر قبیلے کے لوگوں کے سردار کو بلا کے ایک ورکنگ کر چکے تھے۔ انہوں نے محل کے اوپر سے وہ سارے قبائل کے سرداروں کو بلایا اور ہر سردار سے کہا کہ تمہارے قبیلے کا ایک بندہ بھی یہاں نظر آئے تو تمہاری ابھی گردن اڑا دیں۔ اب وہ اوپر آتا اور وہ اس کو واسطے دیتا اور کہتا چلا جا یہاں سے، تو بھی چلا جا، تو بھی چلا جا۔ کئیوں کو ماؤں کو ڈروایا گیا، اور ان کی ماں کے کہتی کہ مسلم کے ساتھ تو 40,000 کھڑا ہے، تیرے جانے سے کیا فرق پڑے گا، تو گھر چلا جا۔ گویا کہ یہ ظہر کا وقت تھا، عصر، فجر کے وقت صدا دی، ظہر کا وقت تھا، عصر پڑی تو حضرت مسلم بن عقیل کے پیچھے صرف 400 بندہ تھا، 40,000 بھاگ گئے تھے۔ مغرب کی نماز پڑھی تو حضرت مسلم بن عقیل کے پیچھے 13 بندے تھے،
اور مغرب کا سلام پھیرا تو حضرت مسلم بن عقیل اکیلے امام رہ گئے کہ پیچھے مقتدی کوئی نہیں تھا، پیچھے مقتدی ہی کوئی نہیں تھا۔ حضرت مسلم بن عقیل کو سمجھ آ گئی کہ معاملات بگڑ گئے، وہ وہاں سے گھوڑے پر بیٹھے اور دوڑے پناہ لینے کی۔ اب حضرت مسلم بن عقیل کو کوئی پناہ دینے والا ہی نہیں تھا۔ ہانی بن عروہ کے گھر تو اب جا نہیں سکتے تھے، وہ گرفتار تھا اور وہاں پر پہرا تھا۔ تو چلتے 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 جب پیاس کا برا حال ہوا تو ایک جگہ پہ رکے، وہاں بوڑھی عورت بیٹھی تھی، اس کا نام تھا توآ۔ کیا نام تھا؟ توآ۔ اس سے پانی مانگا تو اس نے کہا کہ آپ مقامی نہیں لگتے، آپ نے اپنا تعارف کروایا تو وہ توآ، انہوں نے وہ بڑی محب اہل بیت تھی، اس نے پانی دیا، خدمت کی، اندر لے گئی، کھانا کھلایا۔ لیکن ہر محب اہل بیت کے گھر میں ایک دشمن اہل بیت چھپا ہوا تھا۔ توآ کا جو بیٹا تھا، توآ کا جو بیٹا تھا، چونکہ ادھر جب حضرت مسلم پورا لشکر بھاگا اور حضرت مسلم نے جان بچائی تو عبید اللہ بن زیاد نے ان کی ہیڈ منی، سر کی قیمت رکھ دی کہ اب جو مسلم کو پکڑ کے لائے گا اس کو اتنا انعام ملے گا۔ اور توآ کا بیٹا سارا دن حضرت مسلم کو ڈھونڈ رہا تھا، حتیٰ کہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے ایک صحرا میں چلا گیا اور اس کا گھوڑا وہاں پہ مر گیا، اور وہ ہانکتا ہانکتا بڑی مشکل سے گھر میں پہنچا۔ ماں سے کہتا ہے، عبد الرحمن بن محمد بن اشعث یہ اس کا بیٹا تھا۔ اب اس نے کیا کیا، رات کو جب اس نے دیکھا کہ کمرے میں ماں بار بار آ جا رہی ہے، کبھی پانی لا رہی ہے، کبھی کچھ لا رہی ہے، اس کو شک پڑا، یہ اندر گیا تو حضرت مسلم بن عقیل تھے۔ کہتا ہے کیسی خدا کی شان ہے کہ میں جس کو ڈھونڈ رہا ہوں ہمارے گھر پہ بیٹھا ہوا ہے۔ اس نے اپنی ماں کو دھکا دیا، باہر پھینکا اور اس کمرے کو کنڈی لگا کے باہر سے تالا لگا دیا اور وہاں باہر بیٹھ گیا۔ صبح ہوتے ہی حضرت مسلم بن عقیل کو لے کر اس کے دربار میں پہنچ گیا، عبید اللہ بن زیاد کے دربار میں پہنچ گیا، جہاں پھر مار کا ہوا کہ جب حضرت مسلم بن عقیل کو لے جانے لگے تو انہوں نے تلوار نکالی۔ انہوں نے جھوٹا وعدہ کیا کہ آپ کو امان دیتے ہیں، آپ کے ساتھ کوئی برا سلوک نہیں ہوگا، آپ جائیں اور بات چیت کریں۔ حضرت مسلم بن عقیل جب وہاں پہنچے تو اندر قصر کے اندر جانے لگے تو قصر کی دونوں طرف انہوں نے تلواروں کے ساتھ بندے کھڑے کیے۔ جیسے ہی اندر گئے انہوں نے پیچھے سے تلوار کا دستہ یہاں مارا اور تلوار آپ کے ہاتھوں سے گر گئی اور وہاں گرفتار کر لیا گیا۔ حضرت مسلم کہتے ہیں میں جانتا تھا کہ تم کبھی وعدہ وفا نہیں کر سکتے، تم وعدہ خلافی نہیں کرو۔ دربار میں پیش کیا گیا اور حضرت مسلم بن عقیل کو انہوں نے وہاں دروازے سے اندر لے جاتے ہوئے اتنا مارا کہ آپ کے دونوں ہونٹ پھٹ گئے اور پورا چہرہ خون سے آلود تھا۔ دستوں سے مارا تھا، تلوار کی الٹی سائڈ سے چہرے پہ مارا تھا۔ اب وہ پیاس سے برا حال تھا ان کا، انہوں نے 2-3 دفعہ پانی مانگا تو وہاں پر ایک شخص کھڑا تھا، وہ کہتا تھا کہ اب جہنم کے گرم پانی سے پہلے تجھے کوئی پانی نہیں ملنے والا۔ یہ انہوں نے حال کر دیا تھا اہل بیت کے بارے میں، عام لوگوں کا جو مسلمان ایک دوسرے کو کہتے تھے۔ وہاں پھر ایک شخص تھا، اس نے اپنے گھر سے پانی منگوایا لیکن پی نہیں سکے، جیسے ہی پیالہ اٹھاتے تھے اس میں خون گر جاتا، تو خون والا پانی پیا نہیں جاتا، جائز نہیں۔ حضرت مسلم بن عقیل کے ابن زیاد سے مکالمہ ہوتا ہے اور بالآخر حضرت مسلم بن عقیل کو یہ سمجھ آ جاتی ہے کہ اب یہ مجھے چھوڑیں گے نہیں۔ انہوں نے فرمایا کہ مجھے وصیت کرنے دو۔ عمر بن سعد کو وصیت کی اور اس سے کہا کہ میں نے یہاں پر 800 دینار قرض دینا ہے، وہ دے دینا۔ مارنے کے بعد یہ لاش کی بے حرمتی کرتے ہیں، میری لاش لے کے ان سے دفنا دینا۔ میرے بھائی حسین کو خط لکھ دینا کہ جو کچھ میں نے لکھا تھا معاملہ اس کے برعکس ہے، جہاں ہے وہیں سے واپس پلٹ جائیں، اور میرے بیٹے قاضی شریح کے گھر ہیں ان کو مدینے تک پہنچا دیں۔ اس بدبخت نے ایک بھی وصیت پر عمل نہیں کیا، حتیٰ کہ حضرت مسلم بن عقیل اور ہانی بن عروہ جو قید میں تھے ان دونوں کو قصر کے اوپر لے جایا گیا اور اوپر قصر پہ لٹا کے، یوں لٹا کے کہ گردن نیچے تھی، تلوار کا وار کر کے وہاں پر ان کا سر قلم کر دیا گیا اور لاش کو الٹا لٹکا دیا گیا، اور ہر آتا جاتا دیکھتا تھا کہ مسلم بن عقیل کو یوں شہید کر دیا گیا۔ پہلا شخص اسلام آنے کے بعد یہ سر قلم کرنے کی جو روایت پڑی یہ جنگ صفین میں پڑی،
اور پہلا سر جو قلم ہوا اسلام آنے کے بعد وہ حضرت عمار بن یاسر کا ہوا. اس سے پہلے کوئی سر قلم نہیں ہوتے تھے. پھر سر نیزوں پہ چڑھانے کی جو روایت تھی یہ بھی بنو امیہ نے شروع کی اسلام کے اندر. یہ دور جاہلیت میں ہوا کرتی تھی باتیں. حضرت مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا گیا. پھر اس کے بعد ان کے معصوم بچے محمد اور ابراہیم یہ قاضی شریح کے پاس تھے. وہ 4 دن باپ کے انتظار کرتے رہے. بالآخر رو رو کے بیمار ہو گئے. تو قاضی شریح نے بتا دیا کہ اب تمہارے والد آنے والے نہیں ہیں. میں چاہتا ہوں کہ تمہیں واپس مدینے کسی طرح بھجوا دوں. ان کو پتہ لگا تو یہ تمہیں بھی نہیں چھوڑیں گے. قاضی شریح نے اپنے بیٹے اسد کو بلایا اور اس کو کہا کہ ان کو واپس چھوڑ دو. اور ان کو کہا کہ یہ ایک قافلہ جا رہا ہے باب العراقین سے. ایک قافلہ نکلتا ہے وہ ہر روز صبح فجر کے وقت جاتا ہے. ان کو چھوڑا. اسد ان دونوں شہزادوں کو لے کر گیا تو یہ جاتے ہوئے ان کو دیر ہو گئی اور سامنے گرد تھی. اس نے کہا کہ تم دوڑ جاؤ. یہ دیکھیں کیسے یتیموں کے ساتھ معاملہ کیا. اس نے کہا کہ تم دوڑ جاؤ, وہ جو گرد ہے وہ قافلہ ہے. اب وہ دوڑ رہے تھے تو جو چھوٹا تھا یہ عمر بھی بڑی تھوڑی تھی. ایک کوئی 7 سال کا تھا اور ایک کوئی 5 سال کا تھا. تو ایک کے پاؤں کے اندر وہ کانٹا لگا اور وہ گر گیا. اب دوسرا بھائی اس کا کانٹا نکالنے میں اور زخم پر مٹی لگانے میں بیٹھا تھا. اتنی دیر میں وہ نظروں سے اوچل ہو گیا قافلہ پورا کا پورا. ادھر قاضی شریح کا بیٹا چھوڑ کے واپس جا چکا تھا. باب العراقین سے گھومتے 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 ان کو کوئی مقام ہی نہ ملا. بالآخر وہ معصوم وہاں سے ڈرتے 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 ایک فوجی ڈھونڈ رہے تھے ان کو تو آ کے انہوں نے پکڑ لیا حکومت کے کارندوں نے اور جا کے کوٹھری میں ڈال دیا. اور وہ آپس میں باتیں کرتے تھے. وہ کہتے تھے کہ بھائی یہ ہمیں اس کوٹھری میں کیوں رکھ رہے ہیں, مجھے تو مدینہ بہت یاد آ رہا ہے. میرے دوست تو کہیں گے کہ ابراہیم واپس ہی نہیں آیا جا کے کوفہ سے. کوفہ میں جیل کا اقدار ہوا تھا عبد الشکور یا مشکور, دونوں نام آئے. وہ محب اہل بیت تھا. اس نے دیکھا, پہچان لیا حضرت مسلم کے ساتھ جو معاملہ تھا اس کو علم میں تھا. اس نے اپنی انگوٹھی بطور نشانی دی اور ان سے کہا کہ تم فلاں جگہ سے رات کو تمہیں بھگا دوں گا, تم چلے جاؤ. اور قادسیہ میں یہ قافلہ جاتا ہے. قادسیہ پہنچ کے وہاں کا ایک میرا بھائی ہے, اس کو یہ انگوٹھی دکھاؤ گے وہ تمہیں مدینہ تک پہنچا دے گا. مشکور نے رات کو ان کو آزاد کر دیا. اور مشکور کے ساتھ وہیں ایک اور شخص تھا. اس نے جا کے عبید اللہ بن زیاد کے دربار میں مشکور کی شکایت کی کہ یہ بڑا محب اہل بیت بنتا ہے, اس نے بچوں کو دوڑا دیا. اس نے مشکور کو بلایا کہ تو نے ایسا کیوں کیا. مشکور نے کہا کہ میں خواہش رکھتا ہوں اور امید ہے کہ ان کے نانا ہماری شفاعت کریں. اس نے کہا تجھے میرا ڈر نہیں آیا. اس نے کہا تیرا ڈر نہیں آیا. اس نے وہیں تلوار ماری اور اس کی گردن اڑا دی, مشکور کو شہید کر دیا. پھر اس کے بعد وہ شخص معصوم بچے تھے, قادسیہ کے رستے پہ انہوں نے کہاں جانا تھا, وہ بھاگتے بھاگتے پھر کہیں کے کہیں پہنچ گئے اور شام ہو گئی. اور روتے روتے بالآخر ایک درخت تھا جو اندر سے خالی تھا ہال, اس کے اندر چھپ گئے. اور بڑا چھوٹے کو تسلی دیتا تھا کہ رات یہاں گزارو, صبح کہیں جائیں گے. جب صبح ہوئی تو وہاں ایک لونڈی گزری, خاتون, وہ بھی محب اہل بیت تھی. جب اس نے ان سے پوچھا تو انہوں نے سچ بولتے تھے, جھوٹ تو بولتے نہیں تھے. انہوں نے اپنا تعارف کرایا, وہ پکڑ کے گھر لے گئے, نہایا دھلوایا, کھانا کھلایا. ایک دن پورا روکا. اس کا جو شوہر تھا وہ عبید اللہ بن زیاد کا ایک کارندہ تھا. اور عبید اللہ نے مسلم بن عقیل کے بعد ان کے بچوں کو پکڑنے پر بھی انعام رکھ دیا. یہ سب کچھ انعام کی وجہ سے مسلمانوں نے کیا. سب کو پیسے چاہیے تھے, سب کو حکمرانوں سے قربت چاہیے تھی. بڑے لوگوں کے قریب ہونے کے لیے کبھی صحیح کام نہیں کرنا پڑتا. اب کیا ہوتا ہے, وہ لے کر آیا. اب اس نے کمرے میں ان دونوں کو سلا دیا رات کو. اچھا, اب وہ بیٹا اس کا, جب اس کا شوہر آیا حارث, وہ کہتا ہے کہ بہت اول فول بولنے لگا. اس نے کہا کیا ہوا ہے تجھے؟ وہ کہتا ہے کہ مسلم کے بچے پتہ نہیں کہاں چلے گئے ہیں. امیر نے اتنی رقم رکھی ہے, ایک گھوڑا رکھا ہے اور اتنے درہم رکھے ہیں, اور میں اس کے لیے سارا دن ہلکان ہوا پھرتا ہوں. اس نے کہا کچھ شرم کر, ان کے باپ کو تم نے مظلومیت کی حالت میں مار دیا اور اب معصوم بچوں کے پیچھے ہو. اس نے بیوی کو تھپڑ مارا اور کہتا تو کھانا لیا, تو چھوڑ اس معاملے. خیر وہ سو گیا جا کے. اب بیوی بار بار ادھر آتی جاتی تھی.
اچانک رات کو جو دونوں بچے سوئے ہوئے تھے ان میں سے بڑے نے خواب دیکھا، ابراہیم نے، اور خواب کیا دیکھا وہ کہتے ہیں اٹھ کے پھر انہوں نے اپنے چھوٹے بھائی کو سنایا. کہتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ نانا جان جنت میں ٹہل رہے ہیں، حضرت علی بھی ہیں، حضرت فاطمہ بھی، اور ہمارے بابا بھی وہاں پہنچ چکے ہیں، اور رسول اللہ میرے بابا سے کہہ رہے ہیں کہ چھوٹوں کو ان ظالموں کے ہاتھوں میں کیوں چھوڑ کر آیا ہے، ان کو بھی لے آتا. تو حضرت مسلم ان کو کہہ رہے ہیں کہ وہ بھی آ رہے ہیں، آپ فکر نہ کریں. تو اس نے کہا کہ اب ہمارا وقت قریب ہے. وہ دونوں آپس میں گلے لگ کے رونے لگ گئے. ان کے رونے کی آواز سے حارث کی آنکھ کھل گئی اور اس نے کہا ہمارا تو بچہ ہے کوئی نہیں، یہ بچے کون رو رہے ہیں؟ وہ جب آیا اس نے کمرے کا دروازہ نوک کیا تو اندر سے ان دونوں کو پہچان لیا. اب صبح ہوئی تو وہ ان بچوں کو لے کے جانے لگا عبید اللہ ابن زیاد کے پاس. تو اس کی بیوی آگے آ گئی. اس کی بیوی نے کہا کہ نہ لے جائیے، ظلم نہ کر. اس نے بیوی کو مارا، حتیٰ کہ تلوار کے وار کیے، حتیٰ کہ اس کا پیٹ چاک کر دیا اور بیوی کو مار دیا. پھر اس کا بیٹا اپنی ماں کی غیرت کی وجہ سے آیا اور بیٹا روکنے لگا، حتیٰ کہ اس نے اپنے بیٹے کو بھی مار دیا. اور پھر جب یہ بیٹے اور بیوی دونوں کو مارا تو غوغا ہوا، شور ہوا، اور کئی مسلمان اس طلب میں تھے، انعام کی طلب. تو اس کو یہ خطرہ ہوا کہ کہیں ان بچوں کو آگے کوئی اور نہ پکڑ لے، اور وہاں یہ ثابت کیسے کروں گا کہ میں نے ان کو پکڑا ہے، تو انعام تو مشتبہ ہو جائے گا. اس نے کہا پھر یوں کرتا ہوں کہ ان کو بچانے کا ایک ہی طریقہ، ان کا سر قلم کر دیا جائے. اس بدبخت نے وہیں دریا کے کنارے ان کو لٹایا اور پہلے حضرت ابراہیم کا سر قلم کر دیا، پھر حضرت محمد کا سر قلم کر دیا. ان دونوں بچوں معصوموں کے دھڑوں کو وہاں چھوڑ کے سروں کو بوری میں ڈال کے عبید اللہ بن زیاد کے پاس پہنچ گیا. اور عبید اللہ نے پوچھا کہ ان سروں میں، اس بوری میں کیا ہے؟ کہتا ہے تمہارے لیے تحفہ ہے، تمہارے دشمنوں کے سر ہے.